آج جمعے کا خطبہ سن کر آیا تو میرا دل کبھی اپنے مولویوں کی سادگی پر ہنسنے کو کر رہا تھا اور کبھی ان کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ ابھی بھی 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ یار دیکھو نا، یہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج مولوی کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کی تختیاں اس کی گردن میں ڈالی جائیں گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اگر ایک آدمی کی عمر 70 سال ہوئی تو کتنی بڑی اور لمبی تختی ہوگی اس کے گلے میں۔ میں ہنسنے لگا تو میرے دوست کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بولا، تم مولوی پر ہنس رہے ہو یا اس تختی والی بات پر؟ جہاں تک تختی کی بات ہے تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، کیا تم آیت پر ہنس رہے ہو؟ میں گھبرا گیا اور جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ سنو، یہ آیت قرآن مجید کی سورہ اسراء کی 13ویں آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لمبی سی تختی گلے میں لٹکی ہوگی کیونکہ تم اللہ کی ٹیکنالوجی کو اپنی ٹیکنالوجی سے کمزور سمجھتے ہو۔ تم جانتے ہو تختی کو انگریزی میں ٹیبلٹ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو سلیٹ یا تختیاں دی گئی تھی انہیں بھی ٹیبلٹ کہا جاتا ہے۔ تو اگر گلے میں لٹکتی تختی کو آئی پیڈ یا سیمسنگ ٹیب کہیں تو پھر تو جگہ بن جائے گی نا گلے میں، اور اگر اس کے جی بی کو بڑھا دیا جائے تو پورے ملک کا ڈیٹا آپ کی گردن میں لٹکایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اب پرانی ہو گئی ہے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ اگر تم غور سے پڑھو تو اللہ کریم فرما رہا ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تختی اس کے گلے میں ہوگی وہ ٹیب سے بھی چھوٹی ہوگی۔ جیسے آج کل وہ ٹیڑھے میڑھے کالے کوڈ کے نشان جسے تم لوگ QR کوڈ کہتے ہو، جو تم سب کے آفیشیل ID کارڈ میں بھی ہوتا ہے، جسے تم لوگ دفتر یا کسی وزٹ پر جاتے ہوئے گلے میں پہنے رکھتے ہو، جسے اسکین کر کے تمام ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے، یعنی آپ کے تمام بینک اکاؤنٹس، تعلیم، خاندان، میڈیکل ہسٹری اور نہ جانے کیا کیا نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ میرا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے میری ٹھوڑی کو اوپر کی جانب زور دیتے ہوئے منہ بند کرایا اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹیبلٹ کو اصل تختی سمجھ لیں تو تمہارا 256 GB میموری کا موبائل فون، جس میں تمہاری ساری 2 نمبریاں، فراڈ، بینک اکاؤنٹ رپورٹس، ای میلز، فیملی ڈیٹیلز، تصاویر، بلکہ نہ جانے کیسی کیسی تصاویر ہوتی ہیں، ان سب کے ساتھ تم خود کو خدا کے سامنے سوچو اور اپنا موبائل نکال کر خود اس کا محاسبہ کرو تو تم جنتی ہو گئے یا جہنمی؟ میرے منہ سے آہستہ سے نکلا جہنمی، اور نظریں خود بخود نیچے ہو گئیں۔ آج کل تمام کرائم سین میں سب سے پہلے جیو فنسنگ کی جاتی ہے اور موبائل ڈیٹا لیا جاتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، صرف یہ موبائل ہی قبر میں فرشتوں نے کھول لیا، جس میں زیادہ سے زیادہ گزشتہ 5 سال کا ڈیٹا ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جہاں تمام دنیا کا علم ختم ہو جائے گا اور تمام دنیا کی آسائشیں ختم ہوں گی، تمام دنیا کی عقل مکمل ہو جائے گی، روز جزا یعنی قیامت کا دن اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہوگا۔ اللہ نے تو انسان کی مینول گائیڈ بک یعنی DNA کو انسان میں روز اول سے ہی رکھ دیا ہے، انسان تو ابھی تک اسے مکمل نہیں پڑھ سکا۔ فیس بک تمہاری آنکھوں کی حرکت پر تمہاری وال کی ایکٹیویٹی اور اشتہار امریکہ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ کر لے، اور دوبارہ جب تم فیس بک کھولو تو وہ تمہارے من پسند پیجز اور ایڈورٹائزمنٹ کی طرف تمہیں راغب کرے۔ لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کی آئے تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ لوح بھی بڑا سا بلیک بورڈ دکھائی دے اور قلم بھی سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھے۔ جس طرح تم اور میں جاندار ہے، اسی طرح لوح اور قلم بھی خدا کی مخلوق ہے، اور رب اپنی قدرت سے انہیں فرمان جاری کرتا ہے۔ تمہاری تو AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس سے تمہارے سائنسدان ڈر گئے ہیں کہ کہیں مستقبل میں یہ مصنوعی ذہانت خود سر اور بے قابو نہ ہو جائے، جبکہ وہاں الہامی کام ہو رہا ہے اور کوئی اس کے حکم کی روگردانی نہیں کرتا۔ 0101001 جانتے ہو نا کیا ہے؟ جی، یہ کمپیوٹر کی زبان ہے جس سے پروگرامنگ ہوتی ہے، شاید اسے بائنری کوڈ کہتے ہیں۔ تم خوش ہو کہ بائنری کوڈ ایک ایسا کوڈ بنا لیا ہے جس سے کمپیوٹر بن گئے اور انقلاب آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ مولوی کی طرح بے بس ہو گیا ہے۔ اگر تم لوگ مانو یا سمجھو تو رب نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس کائنات کا بائنری کوڈ دے دیا تھا، مگر تم کسی چیز کو کھلے دماغ سے پرکھتے ہی نہیں ہو کہ کیا کوڈ ہے کائنات کا۔ میں حق لایا۔ میرے دوست نے کہکا لگایا اور بولا، لام الف الف لام ہا۔
الف لام الف الف لام لام ہا، یہ کیا ہے؟ میں نہ سمجھتے ہوئے بولا یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا مختصر کوڈ الف لام لام ہا ہے، یعنی اللہ، اور اس کوڈ کو ان لاک کرنے کی چابی میم ہے۔ اسی لیے کلمہ میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ لکھے گئے ہیں۔ یہ جو سارے بزرگ کلمے کا ورد کراتے ہیں تو آپ کو اس ردم میں شامل کرتے ہیں نا، جس کا فیبرکس کلمے نے بنایا ہے۔ یہ لام قلم میں بھی ہے، لوح میں بھی، سدرۃ المنتہا میں بھی، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، حتیٰ کہ ابلیس میں بھی ہے۔ اور میم کی کیا بات ہے؟ عرش پر محمود، آسمان میں احمد، کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو قیامت کے دن جب شفاعت میم فرمائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائیں گے جائیں اب جہنم سے اسے بھی نکال لائیں جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال فرما گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، دوست نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو آذان گونجی، اس نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ اللہ کے بندوں کو اب نالیوں اور کثرت دانوں اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں ڈھونڈنا چھوڑ دو، اب وہاں یا مجذوب ہوتے ہیں یا ڈرامے باز۔ اب بابے کسی کمپنی کے سی ای اوز، کسی فیکٹری کے مالک، کسی بڑی ورک شاپ کے چیف میکینک ہوتے ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرایا اور بولا اگر ابلیس کو گورا آج کے دور کا ایک بڑا کامیاب بزنس مین دکھا سکتا ہے جس کا کاروبار دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اب وہ سوٹ بوٹ پہن کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، تو اللہ کے بندے تو ہمیشہ ابلیس کی چال سے کئی میل آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ تم جنہیں مولویوں میلے کچیلے کپڑوں میں تلاش کر رہے ہو وہ آج کل ٹوکسیڈو میں پھر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میرا دوست بابا ایک کہکا لگاتا ہوا اٹھا اور اپنے جاگنگ ٹریک پر دوڑ پڑا، جبکہ مجھ میں بینچ سے اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی۔